وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ دیکھیے ایک بات رکھیے گا ذہن میں، ہمارے یہاں جس طریقے سے مشہور ہے کہ ٹل نہیں سکتی، اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے، مدت کا ایک قانون مقرر ہے، کم زیادہ ہو سکتی ہے، اور وہ کم زیادہ ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے لوگوں کے اپنے اعمال کے اوپر۔ اب ایوریج ایج جو ہے، ایکسپیکٹڈ ایج اسپین اوسط اب بڑھ گیا ہے، لوگ اس سے پہلے کم تھا، اس لیے کہ علاج آ گئے ہیں۔ وہ بیماریاں جو پہلے ہوتی تھیں جان لیوا، وہ ڈائگنوز بھی نہیں ہوتی تھیں اور لوگ ختم ہو جاتے تھے۔ 40 سال سے لے کر 50-55 سال کی عمر میں ایک بڑی تعداد کی موت ہوتی تھی، اکثر کی، بہت کم لوگ لمبی عمر پاتے تھے۔ اب وہ لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے، لمبی عمریں زیادہ ہونے لگیں، اس لیے کہ ڈائگنوسس اور علاج بڑھ گئے۔ اب یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو کوئی اگر مہلک بیماری میں مبتلا ہوگا، علاج نہیں کرے گا تو مرے گا، موت کا اندیشہ اس کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، علاج کرے گا تو بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی فائنل کر دیا جائے اور فائنل مان لیا جائے کہ گھڑیوں کے اعتبار سے سانسیں گنی ہوئی ہیں اور مقرر ہیں اور وہ فکس ہیں اللہ کی طرف سے، تو پھر اتنی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں کسی کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر بھاگنے کی، یہ تو سب ایمان کے خلاف ہے کہ موت تو آئے گی اسی وقت اپنے وقت کے اوپر، تو دنیا میں اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قرآن نے یہ کہا کہ اس کا ایک لا ہے، اس کا ایک قانون ہے، وہ فکس ہے، وہ قانون نہیں بدلتا، مدت کا ایک قانون ہے۔ احادیث میں آتا ہے بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو عمر کو بڑھا دیتی ہیں، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک عمر کو بڑھا دیتا ہے، اور کئی نیکیوں کا تذکرہ آتا ہے حدیثوں میں جس سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی جن کا تذکرہ نہیں اور دوسری چیزیں ہیں، یعنی وہ ان کا انحصار اس پر ہے کہ انسان خود کیا کر رہا ہے۔ وہ نیکیاں اس سے ہوئیں تو عمر بڑھ گئی، تو وہ لا ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی دوسرے اس کے بہت سے اعمال ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے۔ کتنے ہی علاج کر لے، کتنے ہی یقینی اور شیور طریقے ہوں، اس کے باوجود موت آتی ہے، اور صرف ایسے ہی نہیں آتی ہے کہ عمر بڑھ رہی ہے، ڈیکے ہو رہا ہے، اب جسم ایسا ہو گیا کہ مشینری ایسی ہو گئی کہ اب مینٹیننس سے کام نہیں چلتا، اور پھر الٹیمیٹلی وہ ختم ہو جائے گی، فیل ہو جائے گی۔ صرف ایسے ہی نہیں آتی موت، ایسے بھی آتی ہے کہ اس کے اچانک آنے پر اپنا کوئی زور نہیں ہوتا، اپنی تدبیروں کا کوئی دخل بھی نہیں ہوتا۔ اچانک کسی نے حملہ ایسے کر دیا کہ وہ حملہ آور کو اس سے بچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ بہت بڑے بڑے شیر، بہت بڑے بڑے بہادر مارے جاتے ہیں عام آدمیوں کے ہاتھوں، ایسے کہ اگر انہیں ذرا بھی اندازہ ہوتا ہے مقابلہ ہو رہا ہے تو وہ ان جیسے 10 سے لڑ لیتے، لیکن بالکل اچانک کسی نے حملہ کر دیا، بالکل ایسے ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ اس سے بچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہاں بہت سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اپنے فیصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ موت وہاں ہوتی ہے۔ یہ موت لکھی ہوئی ہے ریکارڈ میں، اس کا اپنا قانون ہے، وہ موت آئے گی۔ اور قرآن نے یہ واضح طور پہ کہا کہ جگہ کوئی نہیں جان سکتا، کس جگہ موت آئے گی کس کی۔ ایک بہت پرانا واقعہ یاد ہے مجھے، یہاں لوکل اخباروں میں چھپا تھا کہ ایک بس جا رہی تھی یہاں رامپور بریلی روڈ پر، یہاں سے بریلی کی طرف، اور ادھر تھوڑا سا یہاں رامپور سے نکل کر دھمورے سے پہلے کنارے جا رہا تھا، اچانک بس کے سامنے آ گیا ایک سائیکل والا، پیچھے اس کے کچھ گٹھر بندھا ہوا تھا کپڑوں کا سا، تو بہرحال وہ بڑی مہارت سے اچانک اس نے روک لی، بریک لگا لیے، بچ گیا وہ، بالکل اس کے منہ پہ پہنچ کر بس رک سکی۔ کئی لوگ اترے، سب نے دیکھا تھا بس میں کہ جیسے بالکل وہ لہرا کر سامنے آ گیا تھا۔ لوگوں نے اتر کے اسے بہت ڈانٹا واٹا بھی، ڈرائیور نے بھی برا بھلا کہا بہت۔ وہ اٹھا کپڑے وپڑے جھاڑ کر وہ سائیکل جو گر گئی تھی آگے چل دیا وہ۔
اب وہ لوگ اتنی دیر میں پھر بس کو اسٹارٹ ہونے میں دیر لگی، اس لیے کہ اب لوگ سارے اتر گئے تھے، وہ اس میں چڑھے واپس، سائیکل والا آگے جا چکا تھا، وہ بس اس کے جیسے قریب پہنچی وہ پھر سامنے آ گیا اسی وقت، وہ پھر کسی طریقے سے روک لی گئی، مرتے مرتے بچا تھا، پھر لوگوں نے اسے اتر کے کسی ڈانٹا ڈپٹا، کسی نے اسے مارا بھی ایک آدھ ہاتھ کہ مرے گا اور الزام ہمارے اوپر لائے گا ڈرائیور نے، اور اس کے بعد یہ کہ وہ ڈرائیور نے کہا کہ ایسے نہیں، یہ تو پاگل ہو رہا ہے، انہوں نے سائیکل رکھوائی اس کے اوپر اور گٹھی ڈال دی اندر بس کے اور کہا اس میں بیٹھ بس میں، اور سائیکل بس کے اوپر چڑھوا دی کہ یہ مروائے گا ہمیں، اور پھر بس چل پڑی، تھوڑی دور گئی تھی کہ وہ وہیں بس میں بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا، اس کی موت کا وقت تھا وہ جسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، موت کی جگہ تھی جسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، وہاں تک اسے پہنچایا گیا، اس میں اس کی تدبیروں کا کوئی دخل نہیں تھا، اس کو تو بچانے کی باقی سب نے بہت تدبیریں کی تھی، کوئی مارنے والا نہیں تھا اور مر گیا وہ، جو بھی ہوا اسے ہارٹ فیل ہوا ہو، یا اکثر جب یہ قانون آتے ہیں اس کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں، مجھے وہ یاد آتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اپنا دخل ہے زندگی کے لمحات کو آگے کر لینے کے لیے، بڑھا لینے کے لیے مختلف اعمال ہیں، اور ہر بات میں اپنا دخل نہیں ہے، اپنے اختیار میں ساری سچویشنز نہیں ہیں، بہت سی وہ سچویشنز ہیں جنہیں انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، ان سب کا ایک کمپلیکس ایک قانون ہے جو اللہ کا مقرر کیا ہوا، اس کے مطابق اس موقع پر اور اس جگہ جہاں اسے مرنا ہوتا ہے اسے موت آتی ہے۔ تو اللہ کا حکم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے مرتے وقت کوئی اللہ کی طرف سے کسی فرمان پر دستخط کیے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے جب سب کچھ اللہ کے اٹل قانون کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے تو اسے اللہ ہی کا حکم کہا جاتا ہے۔ یا کسی کو اگر گرفتار کیا جائے کسی جرم میں تو اسے ریفر کیا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کے چیف منسٹر کے حکم کے اوپر، کہ بڑے کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، یا لا جس نے بنوایا اس کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، وہ اس وقت نہیں موجود ہے وہاں، اسے سچویشنز نہیں معلوم ہے، کہا گورنمنٹ آف انڈیا کے حکم سے فلاں شخص کو پھانسی دے دی گئی، کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کوئی حکم نہیں دیا، اس کا ایک پروسیس ہے، ایک لا ہے، اس کے مطابق وہ سارا کام انجام پایا تو اس کو ریفر کیا جاتا ہے اس کی طرف۔ یہ فرمایا کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس قانون کے مطابق موت نہ آئے جس کی مدت کا ایک قاعدہ مقرر ہے۔ دیکھیے یہ بات کہ عمر گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے احادیث میں تو ہے، قرآن میں بھی ہے، کہ یہ سورہ فاطر ہے، سورہ نمبر 35 آیت 11، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي کتاب، یہ سب ایک ریکارڈ میں درج ہے کہ کس کی کتنی عمر بڑھائی جائے گی اور کس کی کتنی عمر گھٹائی جائے گی۔ قرآن نے بھی اس بات کو کہا ہے صاف الفاظ میں کہ بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے، پہلے دن سے کوئی لمحات مقرر نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی سے حالات اور بہت سی سچویشن ہیں جس میں انسان کی اپنی کوششیں یا اپنی تدبیریں بھی شامل ہیں، ان سب کا اتنا ایک قانون ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ سب کچھ اسی کے قانون کے مطابق ہو، اس سے الگ کچھ نہ ہو۔ آیت چل رہی ہے وہ ابھی کہ کسی کو موت نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، موت تو آئے گی اس قانون کے مطابق، لیکن اب دنیا میں کیا کیا، یہاں دنیا میں جیے، جنہوں نے دنیا کے لیے تدبیریں کی تھی، یہ چاہا تھا کہ یہاں کے فائدے حاصل ہو جائیں تو ان کو اس میں سے وہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں نا، یرید کا مطلب ارادہ کیا کا مطلب خالی اتنا نہیں ہے کہ بیٹھ کر سوچ لیا تھا، کہ اپنی دنیا کے حصول کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایفرٹس کرتا ہے تو اس کو اس میں سے دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے کوشش کی آخرت کے لیے
بعد کی دنیا کے لیے تو اس کو اس میں سے دیا جاتا ہے، جس نے اس کے لیے نہیں کوشش کی اس کو اس میں سے نہیں ملتا۔ اور دنیا اور آخرت یہ دونوں اس معنی میں بھی ہوتے ہیں۔ دنیا لفظ کا مطلب ہی قریب کی جگہ، لفظی معنی یہی ہے۔ عربی میں یہ دنا یدنو اس کا جو مادہ ہے اس کے معنی ہے قریب، یہ قریب کی جگہ، اسی لیے اس کا نام دنیا ہوا۔ اور آخرت وہ جو بعد کا حصہ ہے یا بعد کا دور ہے جو لفظی معنی۔ تو جہاں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہاں ان میں سے بیشتر جگہ یہ معنی بھی ہیں کہ جو شارٹ ٹرم گینز چاہتا ہے اسی وقت فائدہ ہو جائے تو وہ اس کو مل جاتا ہے، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو اور تھوڑا سا اس کی تفصیل دی ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، آپ وہاں دیکھیے گا اس کے اندر، سورہ اسراء کے اندر آیت 18، 19، 20 کے اندر۔ اور جو اپنے لانگ ٹرم گینز چاہتا ہے، مستقبل میں فائدہ ہو، یہاں پر چاہے فوراً کچھ ہاتھ نہ آ رہا ہو، اس کے لیے محنتیں بھی کرنی پڑ رہی ہیں، کچھ اس کے لیے ابھی سیکریفائسز کرنی پڑ رہی ہیں، تو اس کو وہ ملتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور اس کا ڈیٹیل لا جو ہے وہاں پہ بنی اسرائیل کے اندر دیا ہوا ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم جلدی ہی جزا دیں گے۔